أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پی کے ہیلتھ ٹپس کی جانب سے قاری محمد صفدر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام ویورز اور سبسکرائبر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا وظیفہ انتہائی آسان ہمیشہ کی طرح اور انتہائی پر تاثیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وظیفہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے آپ کے ایمان کے اندر تقویت ملے گی آپ کو، اور اس کے بعد آپ کی جو بھی پرابلم ہوگی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم وظیفے سے اللہ تعالیٰ اسے ضرور حل فرمائیں گے۔ دوستو، سنن ابو داؤد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے قبیلے میں سے ایک شخص کو جس کا نام ابو امامہ تھا اس سے پوچھا کہ ابو امامہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نماز کے علاوہ ٹائم میں آپ کو مسجد میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غموں نے گھیر لیا ہے اور قرضوں کی کثرت نے مجھے جکڑ رکھا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں چند ایسے کلمات نہ سکھا دوں جسے تم جب بھی اپنی زبان سے ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم کو دور کر دے گا، تمہارے قرض کو ادا کر دے گا۔ دوستو، راوی کا بیان ہے، میں نے کہا جی ہاں ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم صبح شام یہ کلمات کہہ لیا کرو۔ اس کی ٹرانسلیشن سنا دیتا ہوں، پھر آپ کو وہ بھی پڑھ کے بتا دوں گا۔ اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اے اللہ، میں رنج اور غم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، عاجزی اور سستی سے تیری پناہ کا طالب ہوں، بزدلی اور بخیلی، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے قہر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دوستو، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب یہ وظیفہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے غم کو دور کر دیا اور میرا قرض بھی ادا کر دیا۔ دوستو، وہ الفاظ جو میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں آپ غور سے سنیے، یہ سکرین پہ آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اعوذ بک من العجز والکسل، اعوذ بک من الجبن والبخل، اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، قال ففعلت ذلك فاذهب اللہ۔ یہ آپ نے یہاں تک پڑھنا ہے، وقہر الرجال، یہاں تک جو ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دوستو، آپ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وظائف آپ جب بھی کرتے ہیں تو پلیز خدا را جسٹ اپنے کاز کے لیے نہیں پڑھا کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو شامل کیا کریں۔ اگر اس میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وظائف کی تاثیر میں اگر کبھی دیر ہو جاتی ہے، جیسے کہ موسٹلی میں نے دیکھا ہے، بیکاز میں لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وظائف بتاتا رہتا ہوں، اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگوں کی
سمجھنے کی یہ غلط فہمی ہے یا ان کا شکوہ ویسے ہی برقرار رہتا ہے کہ ہمارا کام آپ کے وظیفے سے نہیں ہوا، میں آپ سب لوگوں سے کائنڈلی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ کرتے ہیں، دیر ضرور ہو جاتی ہے، یہ میرا اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے کہ جب بھی مانگو تو فوری دے دو، کبھی کبھی ایسا وعدہ ضرور ہے، بٹ ہر وظیفے پہ ہر اچھے کام پہ میرے اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے۔ میرے اللہ کا یہ وعدہ ضرور ہے کہ آپ کو دوں گا ضرور، اس میں دیر بھی ہو سکتی ہے، اس میں جلدی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب بھی کبھی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وظیفے سے تاثیر میں تھوڑا دیر ہو جائے، آپ کبھی بھی آپ مایوسی نہیں کیا کریں، اس وظیفے کو آپ چھوڑا نہیں کریں۔ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وظیفے سے بھی جب آپ کی مایوسی ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسٹ ہم اپنے کاز کے لیے، اپنے مقصد کے لیے اور جسٹ اپنی ذات کی خاطر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس ہستی نے اور جس ذات نے ہمیں وہ وظیفہ بتایا، ان الفاظ کے اندر جو تاثیر ہے، جو مٹھاس ہے، اگر ہم صحیح معنوں میں ہمارے اندر اگر ایمان موجود ہو تو سچ میں ان الفاظ کو چومنے کا دل کرتا ہے، اور پھر ان کی جو تاثیر ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کے ایمانیات میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا شاید بہت سارے لوگوں نے آئیڈیا ان کو ہو چکا ہوگا جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وظائف کرتے رہتے ہیں۔ تو میں آپ سے کائنڈلی ایک دفعہ پھر سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، جب بھی نبی وظیفہ کریں تو آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ صرف اپنے مقصد کے لیے نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو شامل کر لیں۔ اس میں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ کبھی نہ کبھی تو ہماری یہ مشکل ضرور آپ حل فرمائیں گے۔ امید اور یقین کا دامن ساتھ میں رکھیے گا تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ مشکل کو جو ہے نا بہت جلدی آسان کر دے۔ دوستوں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کچھ ویڈیو سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔